بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر، آج ہم اپنا سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ کرنے لگے ہیں، یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ، سائنسی طریقہ کار کا استعمال۔ اس کے دو مصنفین ہیں، دو رائٹرز ہیں، ڈیرل بارنٹ اینڈ لون ایڈورڈ۔ اس چیپٹر میں ہمیں رائٹرز بتا رہے ہیں کہ سائنسی طریقہ کار کے استعمال سے ہماری زندگی میں کیا کیا انقلابات آ چکے ہیں۔ مثلاً 100 سال یا 200 سال پہلے ہماری زندگی کے حالات کیسے تھے، اور آج ہماری زندگی، رہن سہن کے طریقے، ہمارے رویے، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارے کھانے پینے کے، ہمارے توہم پرستی کے، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، بیماریاں، ان سے بچاؤ، ان سے حفاظت، ان کا علاج، اور بہت ساری چیزیں، صفائی کے معاملات، رہن سہن سے جو متعلق ہیں، وہ سارے کے سارے اس چیپٹر میں ڈسکس کیے گئے ہیں۔ رائٹرز ہمیں بتا رہے ہیں کہ سائنس نے ہمارے سوچ کے انداز کو بدل دیا ہے، ہمارے ذہنوں کو جلا بخشی ہے، ہمارے ذہنوں کو وسعت دی ہے، ہماری سوچ فکر کے انداز کو بدل دیا ہے۔ کس طریقے سے ہم سائنس کی مدد سے ہم اپنی صحت کا خیال رکھ سکتے ہیں، صحت کے علاوہ ہماری ڈائٹ اور جو ہماری خوراک ہے، اس بہتر خوراک، اس کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کتنی مقدار میں، کیسی متوازن خوراک جو ہے وہ ہمارے کھانوں میں شامل ہونی چاہیے، کیسی ہمیں متوازن خوراک جو ہے وہ استعمال کرنی چاہیے، اور اس خوراک کا، اس غذا کی پروڈکشن کیسے ہم نے بڑھانی ہے، یہ سب کچھ سائنس کی بدولت ممکن ہوا۔ اس کے علاوہ وہ ہم سے اس چیپٹر میں گھروں کی تعمیرات کے بارے میں، کمیونیکیشنز کے بارے میں جو سائنس نے ترقی کی ہے، مثلا جو ٹرانسپورٹیشن کا ہمارا معاملہ ہے، وہ سائنس کی مدد سے کافی بہتر ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پہیہ 19ویں صدی کی بہترین اور سب سے بڑی ایجاد، سب سے اہم ایجاد ہے، اور اس کی مدد سے ہماری ٹرانسپورٹیشن کے کتنے مسائل جو ہیں وہ حل ہوئے ہیں۔ سب سے بڑھ کر لوگوں کے اندازے فکر میں، ان کی سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ سائنسی طریقہ کار کی مدد سے کافی بہتر ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر پہلے زمانے میں، یا کوئی زیادہ عرصہ پرانی بات نہیں ہے، 100-200 سال پہلے تقریباً جو ہیں وہ لوگ اپنے عجیب و غریب یا کوئی پراسرار قسم کا واقعہ یا کوئی اس طرح کی چیزیں، اس کو منوعاً وہ بیان کرتے تھے اور اسی پہ ہی وہ عمل کرتے تھے۔ آج ہمارے سوچنے کا انداز جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، ہم لاجک کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ جو آپ لوگ بھی، جو بچوں کے ذہن میں کویسچنز آتے ہیں، وہ بھی اتنا جلدی سے سیٹسفائی نہیں ہوتے، کہ کیونکہ سائنس نے ہماری سوچ کے انداز کو بدل دیا ہے۔ اب ہم اگر کوئی بیماری ہے تو اس کی ریزن تلاش کرتے ہیں، اور اس کی ریزن کیسے تلاش کی جاتی ہے؟ ود دا یوز آف سائنس، ود دی ہیلپ آف سائنس۔ اس کی ریزن تلاش کی جاتی ہے، اس کو ڈائگنوز کیا جاتا ہے، بیماری کو ڈائگنوز کر کے پھر اس کا باقاعدہ علاج بھی کیا جاتا ہے۔ یہ بات بالکل ناقابل یقین ہے کہ 100 یا 200 سال پہلے جو ہے اس طرح کا کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ یعنی لوگ جو ہیں وہ بھوت پریت پہ اور ان چیزوں پہ بہت زیادہ بلیو کرتے تھے، جس طرح کہ روم میں خاص طور پر نمبر 13 جو ہے وہ اس سے بچتے تھے، ڈرتے تھے، اور 13 نمبر کی بلڈنگ ہی نہیں ہوتی تھی ان کی، اگر اپارٹمنٹس بنے ہوئے ہوتے تھے، فلیٹس بنے ہوئے ہوتے تھے۔ اسی طرح سے جیسے کچھ لوگوں کا یہ توہم پرستی کا بہت زیادہ ہے، تو اس میں وہ کالی بلی آگے سے گزر گئی تو وہ واپس ہی چلے جاتے تھے، کہ آج جو ہے کوئی خدا نخواستہ کوئی معاملہ اس طرح کا پیش آ سکتا ہے، شیشہ ٹوٹ گیا تو یہ اس کو بھی شگون بہت زیادہ لیے جاتے تھے، جو کہ اور اگر ہم اپنے ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو ہمیں ان چیزوں سے منع فرمایا گیا ہے 1400 سال پہلے۔ لیکن یہ چونکہ ہم بہت عرصہ جو ہے وہ رہے ہیں ہندوؤں کے ساتھ، تو بہت ساری چیزیں ہم نے جو ان کی نہیں لینی چاہیے تھے اڈاپٹ کر لی ہیں۔ ڈیزیزز کے حوالے سے، بیماریوں کے حوالے سے اس چیپٹر میں بہت بتایا گیا ہے، کہ آپ یہ دیکھیں کہ 8 میں سے 7 بچے جو ہیں 1 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی ان کی ڈیتھ ہو جایا کرتی تھی۔
سینیٹیشن کے صفائی کے معاملات جو ہیں وہ اتنے اچھے نہیں تھے، گلیاں جو ہیں وہ تنگ و تاریک ہوتی، اور بچے جو ہیں مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے تھے، اور جیسا کہ ابھی بات کی کہ 8 میں سے 7 بچے جو ہیں وہ 1 سال کے ہونے سے پہلے ہی ان کی ڈیتھ ہو جاتی تھی۔ اگر وہ خوش قسمتی سے کوئی ایک بچہ، کوئی ان 8 میں سے ایک بچہ کوئی ایک سروائیو کر بھی جاتا تھا 1 سال تک، تو وہ 6 سال کی یا 7 سال کی ایج تک پہنچنے سے پہلے ٹائیفائڈ، کالرا، ڈفتیریا، اس طرح کی بیماریوں کا وہ شکار ہو جاتا تھا۔ لیکن آج بچے جو ہیں ان کی پیدائش کے بعد ہی ان کے ویکسینیشن کا کام شروع ہو جاتا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ بچوں کو 1.5 سال کی عمر سے پہنچنے سے پہلے ہی ان کی ویکسینیشن کر دی جاتی ہے، مختلف قسم کے ان کو انجیکشنز دے دیے جاتے ہیں تاکہ وہ ان بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اور یہ 100-200 سال پہلے تک ایوریج ایج جو ہے، اوسط جو عمر تھی ایک شخص کے زندہ رہ جانے کی، وہ تقریباً 30 سال تھی۔ اب آلموسٹ وہ ڈبل ہو چکی ہے، 60 ایئرز پلس ہو چکی ہے۔ کس وجہ سے؟ اونلی فار سائنس، اونلی بیکاز آف سائنس۔ سائنس ہی ایسی ایک سمجھ لیں ایک بہت بڑی فیسلٹی ہے ہماری، آج بہت ہیلپ ہمیں کرتی ہے۔ صفائی کے معاملات، سائنس کی ہیلپ سے آج ہم بہترین سینیٹیشن، سیوریج سسٹم بہترین حاصل کرنے کے قابل ہو سکے ہیں کہ اب باقاعدہ یہ ایک قانون ہے، اور قانون کی خلاف ورزی ہے کہ کوڑا کرکٹ جو ہے وہ گلیوں میں پھینک دیا جائے۔ گلیاں جو ہیں وہ صاف رکھی جاتی ہیں، روڈز، اور آپ دیکھیں کہ پہلے جو ہیں وہ نالیاں وغیرہ کچی ہوا کرتی تھیں، یا اب جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ باقاعدہ سیوریج سسٹم ہوتے ہیں، اور وہ پکی نالیاں ہوتی ہیں، بلکہ وہ پائپس کے ذریعے سے ہی سارے شہر کا جو کچرا ہے وہ سیوریج سسٹم کے ذریعے سے ہی سولو کیا گیا ہے اس مسئلے کو۔ پھر یہ کہ پانی جو پینے کا پانی تھا یا استعمال کا جو پانی تھا وہ بھی کوئی اتنا صاف نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس پانی کو، صاف پانی کو حاصل کرنے کے لیے، پہنچانے کے لیے اب دیکھیں کتنے زبردست ہمارے جو ہیں وہ سسٹمز ہیں گھروں میں پانی کی۔ باقاعدہ ہمارے گھروں میں پائپس کے ذریعے سے جو پانی ہے اس کا انتظام ہے۔ پہلے جو ہے یہ پانی بالٹیوں میں، مٹکوں میں اور دوسرے برتنوں میں بہت دور سے، کہیں نہروں سے، کہیں کنوؤں سے بھر کر لایا جاتا تھا۔ تو اب اللہ کا شکر ہے یہ فیسلٹی جو ہے وہ ہمارے گھروں میں موجود ہے، اور ہمیں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ پانی صاف بھی ہوتا ہے، فلٹرڈ ہوتا ہے، صاف پانی، شفاف پانی ہوتا ہے۔ پہلے یہ پانی جو ہے وہ آلودہ ہوا کرتا تھا، اور چونکہ وہ جو نالیاں اور یہ سارا کوئی اتنا سسٹمز نہیں ہوا کرتے تھے، تو وہ سارا گندگی اور سب کچھ جو ہے وہ ان میں مکسنگ تھی اور عجیب قسم کی آلودگی تھی۔ اب سائنس کی وجہ سے، سائنسی طریقہ کار کے استعمال کی وجہ سے صاف اور صحت بخش پانی جو ہے وہ ہمیں میسر ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہماری صحت بہت بہتر ہے۔ اس کے علاوہ بچوں اس میں کھانے پینے کی عادات کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے کہ اس چیپٹر میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ سائنس ہمیں گائیڈ کرتی ہے کہ ہماری ایک متوازن غذا جو ہے وہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، اور یہ متوازن غذا اور بہتر غذا اور زیادہ مقدار ہم سائنس کے طریقہ کار کے استعمال کی وجہ سے ہی حاصل کرنے کے قابل ہوئے ہیں۔ پہلے جو ہیں وہ موسمی سبزیاں ملتی تھیں، موسمی پھل ہوا کرتے تھے، زیادہ تر اپنے گھروں میں ہی گارڈننگ اور چھوٹے موٹے گارڈنز جو ہیں وہ کچن گارڈن کے طور پر گھروں میں لگائے جاتے تھے، اور موسمی سبزیاں جو ہیں وہ حاصل کی جا سکتی تھیں۔ گوشت کو سالٹنگ کے ذریعے سے، نمک لگا کر
خشک کیا جاتا تھا یا کوئی مچھلی وغیرہ کا شکار کیا تو اس کو تازہ طور پہ تازہ ہی استعمال کیا جا سکتا تھا. لیکن آج جو ہے وہ ہم کوئک فریز میتھڈ کے ذریعے سے آپ کے گھروں میں فریج ہیں، فریز کر سکتے ہیں آپ ان کھانوں کو. اور اب بے موسمی پھل اور سبزیاں بھی اویلیبل ہوتی ہیں اینی ٹائم. آپ سال کے کسی بھی کسی بھی دوران آپ سال میں یہ چیزیں لے سکتے ہیں اور تازہ ملتی ہیں. اور ڈرائنگ کا کام بھی آج مطلب ڈرائی بھی کر سکتے ہیں. یعنی آج دیکھیں کہ دودھ جو ہے وہ آپ کے پاس ڈرائی ملک کی فارم میں بھی موجود ہے. انڈوں اور پھلوں کو خشک بھی کیا جا سکتا ہے تو ان کو اس طریقے سے بھی سیو کیا جا سکتا ہے اور کوئک فریز میتھڈ کے ذریعے سے بھی سیو کیا جا سکتا ہے. اسی طرح سے ہماری انداز فکر اور سوچ سمجھنے کے جو انداز ہیں وہ بھی کافی بہتر ہوئے ہیں. جیسا کہ پہلے جو ہیں وہ لوگ علم نجوم پر، قسمت کے حال بتانے والوں پر اور ان چیزوں پر بہت زیادہ فوکس کیا کرتے تھے. تعویذ بہت زیادہ اس کے بغیر جو ہے گھر سے نکلنا پاسبل یا نہیں سمجھا جاتا تھا. مطلب بہت زیادہ بد اعتقادی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کے عقائد جو ہیں موجود تھے اور شگون بہت زیادہ لیا کرتے تھے. تو لیکن اب جو ہے وہ سائنسی طریقہ کار نے لوگوں کو اتنا شعور ضرور دیا ہے کہ ہر بیماری کی یا کوئی مسئلے کی کوئی نہ کوئی ریزن، کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے اور اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا جو ہے وہ ہمارا کام ہے. مطلب یہ کہ اب ہم کریٹیکل ہو گئے ہیں. کریٹیکل سے مطلب اب ہم لاجک کے ساتھ، منطق کے ساتھ کسی چیز کی ریزن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ انداز فکر جو ہے یہ بہت بہتر ہے بنسبت اس کے کہ جیسے ہی ہمیں کوئی چیز ڈکٹیٹ کر دی جائے اور ہم اس کو ہی فالو کرتے چلے جائیں. بلکہ ہمیں خود بھی کسی چیز کو، کسی بتائی گئی بات کو مختلف زاویے سے سوچنا چاہیے. ہمیں اپنی جو عقل اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہمیں اپنے دماغ کا، عقل کا استعمال کرنا چاہیے اور نئی نئی سچائیوں کو دریافت کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے. اپنے ذہن کو، برین کو، دماغ کو استعمال کرنا چاہیے. وہ چیزیں جو سائنس نے ہمیں بتائی ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے ہم بہت سے نئی چیزوں کو اچیو بھی کر سکتے ہیں، گین بھی کر سکتے ہیں، انفارمیشن بھی لے سکتے ہیں، اپنے نالج کو بھی انکریز کر سکتے ہیں. اور اس طرح سے نئی راہیں جو ہیں وہ ہماری منتظر ہیں جن کو ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے بچوں، آج میں نے آپ کو یہ یوزنگ دا سائنٹیفک میتھڈ کا تھوڑا سا بریف انٹروڈکشن جو ہے وہ دیا ہے. انشاءاللہ کل ہم اس کو سٹارٹ کریں گے. امید ہے آپ اپنے ایڈیمز جو ہیں وہ ساتھ ساتھ تیار کر رہے ہوں گے. آج آپ کے نیکسٹ 5 ایڈیمز ہیں، یعنی آپ کے اب پہلے سیٹ کے 10 ایڈیمز جو ہیں وہ آپ کے ذمے ہیں اور وہ آپ نے ساتھ تیار کرنے ہیں. پچھلا چیپٹر جو ہم نے پڑھا تھا، بے شک اس کی ٹرانسلیشن آپ نے تیار نہیں کرنی، لیکن اس کے سینونیمز اور اس کے آپ شارٹ کویسچنز جو ہیں ایکسرسائز میں جو دیے گئے ہیں، وہ 4 شارٹ کویسچنز کل کے لیے میں نے اسائن کیے تھے اور 4 شارٹ کویسچنز آج کے لیے ہیں. تو وہ پہلا چیپٹر جو ہے وہ آپ کا ہوپ فلی انشاءاللہ ہو جائے گا آج وائنڈ اپ، اور آپ اپنا اس نئے چیپٹر کو کل سے سٹارٹ لیں گے ہم انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ اپنے ایڈیمز جو ہیں وہ آپ جاری رکھیں گے. ٹھیک ہے بچوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.